ایک صحابی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے ایک صحابی کے بارے میں جن کا نام ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چھٹے مسلمان ہیں۔ دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ ام انمار کے غلام تھے۔ جب آپ اسلام لائے تو ام انمار نے آپ کو سخت ایذائیں پہنچائیں۔ ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے تو حضرت عمر نے آپ کو اپنی مسند پر بیٹھایا اور فرمایا کہ اس مسند کا تم سے زائد کوئی مستحق نہیں مگر بلال رضی اللہ عنہ۔ اس پر خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، بلال رضی اللہ عنہ بھی مجھ سے زیادہ مستحق نہیں، اس لیے کہ اس شدائد اور مصائب میں بعض مشرکین مکہ بلال رضی اللہ عنہ کے تو حامی اور مددگار تھے، مگر میرا کوئی بھی حامی نہ تھا۔ ایک روز مشرکین مکہ نے مجھ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر چت لٹایا اور ایک شخص نے میرے سینے پر اپنا پیر رکھ دیا تاکہ جنبش نہ کر سکوں، اور پھر کرتا اٹھا کر پشت پر برس کے داغ دکھلائے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھے، تلواریں بنایا کرتا تھا۔ ایک بار عاص بن وائل کے لیے تلوار بنائی۔ جب قیمت کے تقاضے کے لیے آیا تو عاص بن وائل نے یہ کہا کہ میں تم کو ایک کوڑی نہ دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انکار نہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں تم کو اجرت دوں گا، مطلب جو تم نے تلوار بنائی ہے، جو تم نے کام کیا ہے، لیکن جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے تب دوں گا۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تو مر بھی جائے اور پھر زندہ ہو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کروں گا۔ عاص نے کہا کہ کیا میں مرنے کے بعد بھی زندہ کیا جاؤں گا؟ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ عاص نے کہا خدا جب مجھ کو موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی طرح مال اور اولاد میرے ساتھ ہوگا تو اس وقت تمہارا قرض ادا کروں گا۔ کتنا شروع اسلام میں لوگ اتنا صحابیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابیوں کو اتنی اذیتیں پہنچاتے تھے، اتنی مشکلوں سے ہمارے تک اسلام پہنچا ہے، لیکن ہم اس وقت قدر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ہم تک اسلام پہنچا اور ہم اس وقت الحمدللہ آسانی سے کھلے عام مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں عبادتیں۔ لیکن پہلے جو وقت تھا اس میں لوگ بہت ایذائیں پہنچاتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جب مجھ کو مرنے کے بعد پھر جب زندہ ہوں گا تب تمہارا مطلب قرض ادا کروں گا۔ اس شخص نے کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آخرت میں مجھ کو مال اور اولاد دیے جائیں گے، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا خدا تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل غلط کہتا ہے۔ جو بھی زبان سے کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس پر حجت قائم ہو اور اس پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جس مال اور اولاد کو وہ کہتا ہے اس سب کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس مال اور اولاد سے خالی ہاتھ آئے گا۔